فرمائے گا۔ بخاری کی حدیث، امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے زندگی اپنی گزاری بڑی عیش و عشرت میں، لیکن جب عیش و عشرت آئی تو اس نے پھر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس نے کرتے کرتے ایک قتل کیا، 10 کیے، 15 کیے، 20 کیے، 25 کیے، 50 کیے، 80 قتل کیے، 90 کیے، 99 قتل کیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کروں۔ کسی سے پوچھا، یار توبہ کا میں ارادہ ہے، کیونکہ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، اب توبہ کرنے کے لیے میرا دل کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں راہب ہے، بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، اس کے پاس جا، تجھے توبہ کا وہ حل بتا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص اٹھا اور اس راہب کے پاس جا کر پہنچا اور جا کر اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگا۔ کہنے لگا میں بڑا گناہگار ہوں، 1 سے لے کر 99 تک میں نے قتل کیے۔ اس راہب نے جب یہ بات سنی اس نے کہا ہو تیرے لیے تو بخشش ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے جملے بول رہا ہے، تو معافی مانگنے آیا ہے؟ نہیں ہرگز، تیرے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ تو تلوار اس کے پاس تھی، اس نے کہا چلو 99 100 میں سے ایک کام ہے تو چلو 100 پورا کر دیتے ہیں۔ اس کی گردن اڑائی اور 100 قتل اس نے پورا کر دیا، یعنی 100 قتل اس نے پورا کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وقت گزرا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت ہوئی، عطا ہوئی کہ توبہ کر لے۔ حضور فرماتے ہیں پھر چند عرصے کے بعد پھر اس نے دل میں خیال کیا، لوگوں سے پوچھا یار میں توبہ کرنے جاتا ہوں، کوئی ایسا بندہ بتاؤ کہ جس کے در دولت پہ میں جاؤں تو رب مجھے بخش بھی دے اور معافی فرما دے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر لوگوں نے کہا فلاں شخص ایک ہے اللہ والا ہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ المبارک پہ بھی کہا اللہ والے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، پیسوں کے قریب نہیں کرتے، دولت کے قریب نہیں کرتے۔ ان کا اعلان نہیں ہوتا کہ ہم دولت دیں گے، اللہ والوں کا یہ اعلان نہیں ہوتا کہ ہم بچے تمہیں دیں گے، اللہ والوں کا یہ اعلان نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں تعویذ دیں گے تمہاری بات بن جائے گی۔ اللہ والوں کا یہ اعلان ہوتا ہے ہم تمہیں اپنے قریب لائیں گے، رب تمہارے قریب ہو جائے گا، رب کا رسول تمہارے قریب ہو جائے گا۔ تو اس نے پوچھا، سرکار فرماتے اس نے پوچھا کوئی ایسا ہے جس کے پاس میں جاؤں تو میری توبہ اللہ قبول فرما دے؟ فلاں ولی ہے، اس کے پاس چلا جا۔ حاضر ہوا، سلام دہ ہوئی، جوان کیوں آئے ہو؟ فرمایا توبہ کرنے آیا۔ بولے سبحان اللہ کی صدا۔ جوان کیوں آئے ہو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا پہنچا، جا کر کہنے لگا اللہ کے ولی میں نے سنا ہے تو رب کے جناب والا درمیان اور بندوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فیصلہ کراتا ہے، روٹھے ہوا کو جناب والا ناراض لوگوں کو رب سے مناتا ہے، رضی نامہ کراتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں آیا، تیرا تعلق میں نے سنا ہے رب العالمین سے بھی قریب ہے، پاک پیغمبر سے بھی قریب ہے۔ فرمایا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، معافی کا کوئی طریقہ مجھے عطا فرما، بتا کہ میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا میرے لیے معافی کا کوئی جناب والا سبب موجود ہے یا کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اس اللہ کے ولی کے پاس وہ شخص پہنچا، اس نے جناب والا اپنی کہانی اپنی زبانی جب سنانی شروع کر دی، کیا میرے لیے جناب والا 100 بندوں کا قاتل ہونے کے باوجود میرے لیے معافی کا کوئی خانہ موجود ہے یا کہ نہیں؟ اس اللہ کے ولی نے فرمایا اللہ تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا معافی مانگنے والے رب العالمین کے دربار میں جانے والے میرا پاک پروردگار وہ رب العالمین ہے، اس کی بارگاہ میں جب بھی مانگا جائے، جب بھی پکارا جائے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کا آپ خود اعلان ہے، قرآن کے اندر فرمان ہے کہ جتنے بھی گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پہ ظلم اور زیادتی کر بیٹھو، میرے دربار دالیال مرتبت کے اندر جھکنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، بخشش کا پروانہ جاری کرنا رب محمد کا کام ہے۔ فرمایا معافی مانگنی ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا فلاں جگہ چلا جا، ایک شخص ہے وہ تیرا رب سے صلح کرا دے گا۔
اب شخص نکلا، 100 بندوں کا قاتل جا رہا ہے، جب چند لمحے گزرا، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اسے بیماری نے پکڑ لیا۔ سفر پہ چلتے چلتے بیماری آ گئی۔ جب بیماری آئی تو اسی بیماری کے عالم میں وہاں تک پہنچا نہ تھا، آدھے رستے میں اسے موت نے آ کے پکڑ لیا۔ موت پر حق ہے، کسی وقت بھی کسی جگہ بھی آ سکتی ہے، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو، اور یہ دعا مانگا کرو یا اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یہ دعا کیا کریں میں اور آپ کہ یا اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر والمجاہدین، اللہم ارحمنا فإنکا خیر الراحمین۔ سرکار یہ دعائیں خود فرمایا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، اب وہ بندہ جا رہا ہے، بیمار ہوا، موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ عذاب والے بھی فرشتے حاضر ہو گئے، رحمت والے بھی جناب والا فرشتے حاضر، یعنی یوں سمجھئے جہنم والے بھی حاضر ہو چکے، جنت والے بھی فرشتے حاضر ہو چکے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم والے اپنا جناب والا مطالبہ کرتے ہیں یہ 100 بندوں کا قاتل ہم لے کے جائیں گے، جنت والے مطالبہ کرتے ہیں بے شک 100 بندوں کا قاتل، لیکن گھر سے توبہ کی نیت لے کر چلا تھا، رب کی بارگاہ سے مایوسی نہیں، امید لے کر چلا تھا، اس لیے میں آمین جناب والا اس شخص کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ان فرشتوں کا آپس میں تکرار ہوا، جھگڑا ہوا، تو رب العالمین نے اعلان فرمایا، رب العالمین نے اعلان یہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جنت اور جہنم والوں پیمائش کرو۔ کیا کرو؟ پیمائش کرو۔ اب لگاؤ پیمائش کس چیز کی؟ رب نے فرمایا جس مقام سے یہ چلا تھا، جس مقام پہ اب اس پہ موت آ چکی ہے، یہ رستہ ناپو تولو، اور جس مقام پر اسے فوت ہوا ہے یہاں سے لے کر اس ولی کے گھر تک کا رستہ ناپو، جو رستہ قریب ہوگا یہ اسی رستے کا حقدار ہوگا، جو رستہ دور ہوگا وہ اس رستے سے دور ہوگا۔ اب سرکار فرماتے ہیں بظاہر حقیقت میں اب یہ سفر تھوڑا چلا تھا، سفر تھوڑا چلا تھا، اللہ کے ولی کے پاس پہنچنے کے لیے اس کا سفر زیادہ تھا، لیکن اللہ کی اس کو ایک ادا پسند آئی، وہ کیا؟ مایوس نہیں ہوا، توبہ کی نیت سے چلا تھا۔ رب نے زمین کو حکم دے دیا، فرمایا زمین جو زیادہ ہے وہ کم ہو جائے، جو کم ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ پاک پروردگار رب العالمین اگر دنیا میں گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے تو مرنے کے بعد بھی تیرے میرے گناہوں پہ پردے ڈال کر بخشش کے پروانے جاری فرما سکتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کریم نے زمین کو پھر یہ حکم دے دیا جو زیادہ ہے وہ کم ہو جائے، جو کم ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو زمین حتیٰ کہ جناب والا وہ زیادہ تھی اس کو کم کر دیا، جو کم تھی اس کو زیادہ کر دیا۔ اب فرشتوں نے ناپنا تولنا جب شروع کیا تو جہنم والے ہار بیٹھے، جنت والے جیت گئے، اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ جنت والوں نے کہا ہم اسے لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اچھا ذہن حاضر ہے، سنیں، اب یہ اس نے توبہ کی نہیں، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، حل تلاش کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے رب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اللہ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کی نیت تھی توبہ کی، توبہ کی نہیں، نیت کے برابر اللہ نے زمین کو کم، جدھر سے زیادہ تھی ادھر سے کم، اور جدھر سے کم تھی اس کو زیادہ فرما دیا۔ اور پیغام رسول پاک نے یہ دیا اگر آج بھی تمہارے رب العالمین سے رشتے مضبوط ہیں تو پھر رب العالمین کی ذات پاک بابرکات سے اپنے آپ کو دور نہ سمجھو، رب کی بارگاہ میں جھکنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا رب محمد کا کام ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر 100 بندوں کا قاتل پختہ نیت لے کر توبہ کرنے کے لیے جائے، توبہ کرے نہ، اللہ اس کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دے، اور وہ محمد کا اگر غلام ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، در